باقی رشتہ داروں کا حصہ جو ہے تو رشتہ داروں میں اگر قربانی ہو رہی ہے تو نہ دیں ان کو, ٹھیک ہے نا, اگر ہو گئی نہیں ہو رہی تو پھر ان کو دے دیں. تو یہ ہوتا ہے. باقی 2 حصے آپ رکھ لیں, 1 حصہ بانٹ دیں, ایسا بھی ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ قربانی کا یہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس جانور میں 7 آدمی شریک ہوں یا 6 آدمی یا 4 آدمی یا 3 آدمی, اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کرنا لازم ہے, اندازے سے تقسیم کرنا حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سب راضی ہیں تو کیا ضرورت ہے. بھئی راضی کا مسئلہ, گوشت سودی اموال میں سے سودی, دیکھو 10 روپے دے کے 11 روپے لے سکتے ہو کسی سے, چاہے وہ دل سے بھی دے رہا ہو, پھر بھی نہیں. تو گوشت کی ایک بوٹی بھی کہیں زیادہ چلی گئی تو یہ سود ہو جائے گا. اب یہ فقہی مسئلہ, یہ علماء جانتے ہیں, آپ کو میں سمجھانا مشکل ہے. ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو کیا ہو جائے گا, سود. اس لیے اس کو تول کے برابر برابر 7 حصوں میں تقسیم کریں. اور اگر اس ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو 7 حصوں میں کلیجی یا پائے ملا دیں, پھر تول کے تقسیم کرنا ضروری نہیں ہوگا. جیسے 10 روپے دے کے 11 روپے دینا تو حرام ہے نا, لیکن 10 روپے کے ساتھ ایک ٹافی رکھ لیں, ہے بھائی, پھر 11 روپے لے سکتے ہیں. یعنی وہ نوٹ کے علاوہ کوئی جنس آ جائے. یہ میں اس لیے اتنی تفصیل بتا, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مفتیوں نے کیا دین کو بنایا ہوا ہے, یہ پائے ملا دو, کلیجی ملا دو, اس تکلف کی کیا دو. بھائی سود سے بچنا ضروری ہے. تو اب جب آپ اس میں کلیجی ملا دیں گے تو کلیجی گوشت کی جنس سے ایک الگ چیز ہے. تو اگر ادھر گوشت زیادہ آئے گا تو وہ کلیجی کے مقابلے میں ہوگا, ادھر کلیجی زیادہ آئے گی تو وہ گوشت کے مقابلے. جنس تبدیل ہونے سے سود کے مسائل پھر وہ پیش نہیں آتے. تو کلیجی ملا دیں. تو جب کلیجی تقسیم شروع میں ہوگی تو کلیجی لوگ پہلے 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں سے کچھ کلیجی نکال لیں اور کلیجی 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے تھوڑا سا اس میں گوشت ملا دیں. کلیجی میں گوشت مل جائے گا اور گوشت میں کلیجی. وہ ایک ہیروئن سی بیٹھا ہوتا ہے نا پائپ کے منہ میں, پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے, اس کے اندر ہیروئن سی بیٹھ کے ہیروئن پی رہا تھا, کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں اور میرے منہ میں پائپ ہے. اس کو بڑا انجوائے کر رہا تھا اس سے وہ. تو آپ جب کلیجی میں گوشت ملائیں گے اور گوشت میں کلیجی ملائیں گے تو اس کو کیا کریں گے, آپ انجوائے کریں گے, ٹھیک ہے. تو شروع میں کلیجی کے 7 حصے کریں اور اس میں تھوڑی سی کلیجی نکال لیں, باقی کے 7 حصے کر کے اس میں 1-2 بوٹی ملا دیں. تو کلیجی بھی تقسیم کرنا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا, ورنہ کلیجی بھی تول کے کرنی پڑے گی. اور آخر میں جب گوشت ہو تو اس میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں. یہ سودی مسائل سے بچنے کے لیے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا. پائے کو پھر جیسے چاہیں تقسیم کریں. دوسرا مسئلہ ہے قصائیوں سے متعلق. قصائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور کو کاٹتے ہیں تو کاٹتے چلے جاتے ہیں. شریعت میں حکم ہے 4 رگیں کاٹنے کے بعد جانور چھوڑ دو, اس کو تڑپنے دو. سمجھ رہے ہو؟ تڑپنے دو. اس تڑپنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا جتنا بلڈ ہے وہ نکل جاتا ہے. ذبح کرنے میں ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ اس کا خون, سارا خون گندی اور ناپاک چیز ہے, وہ باڈی سے کیا ہو جاتی ہے, اس میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں. یہ جو جانور میں کوئی بیماری ہو نا تو اس کے خون میں ہوتی ہے, خون کا نکلنا ضروری ہے, گوشت صاف ہو جاتا ہے اس سے. اب قصائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ اس دن میں نے بتایا نا تو سلام کا جواب نہیں دیتے اس دن, عید کے دن یہ اتنے بزی. یہ کیا کرتے ہیں, جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے گلے میں چھری مارتے ہیں, اس کی یہ جو پیچھے اعصابی رگ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. اس سے جانور کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کھونٹے سے جانور باندھا ہوا تھا وہ کھونٹا ابھی خالی ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کھونٹے سے کس کو باندھ دیں, قصائی کو باندھ دیں. کیونکہ قصائی کنٹرول میں نہیں آتا, اس کو آپ 100 دفعہ بھی کہیں بھائی نہیں کاٹو, وہ پھر بھی کاٹتا ہے, وہ پھر بھی چھورا مارتا. اس سے جانور حرام نہیں ہوتا, لیکن ایک جو ایک حکمت ہے, ذبح کا ایک شرعی طریقہ ہے, اس طریقے پر تو عمل نہیں ہوا نا. جانور تو حلال ہی رہتا ہے, لیکن ایک کراہت آتی ہے, کراہت مکروہ عمل ہے یہ. اس لیے قصائی کو پہلے گائے پہ جتنے آدمی تھے نا اس سے زیادہ آدمی قصائی پہ چھوڑ دیں آپ. اس کو بولے اس کو تڑپنے دو, اور اس وقت تک وہ 8 آدمی کس کو پکڑ کے رکھیں گے, قصائی کو پکڑ کے رکھیں, کیونکہ وہ بھاگے گا, وہ آئے گا, بولے گا نہیں میں کاٹن دو. اس کو پکڑیں آپ یا کھونٹے سے باندھ دیں. باقی جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کہیں آپ اب تمہارا کام شروع ہوا ہے. سمجھ گئے یہاں تک؟ تیسرا مسئلہ, جب جانور ذبح کریں تو بعض دفعہ آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں, قصائی بھی آ کے ہاتھ لگا دیتا ہے اس میں, لیکن وہ تکبیر نہیں پڑتا. جب 2 آدمی مل کے گلا کاٹیں گے تو دونوں کے لیے تکبیر پڑھنا ضروری ہے. اگر ایک نے بھی چھوڑ دی تو جانور مکمل حرام ہو جائے گا, اس کا گوشت کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا. انہوں نے گٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں منہ میں, منہ ہل ہی نہیں رہا ہوتا ان سے,
تو ان سے بولے بھائی گٹکا تھوڑی دیر کے لیے پھینک دو, تسلی کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو زور سے. اور علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے ان کو بھی چاہیے تکبیر پڑھ لیں, تاکہ وہ جو ہے نا جو ذبح کر رہا ہے اس کو یاد آ جائے. ٹھیک ہے, بھولے سے اگر تکبیر رہ گئی تو بھی جانور حلال ہے, لیکن جان کر اگر چھوڑ دی, یا مسئلے کا علم نہیں تھا, یا قصائی یہ سمجھتا تھا بھائی اس نے پڑھ لی تو کافی ہے, مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ جانور کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. بھولے سے چھوٹ جائے تو ایک الگ بات ہے, جان بوجھ کر تکبیر چھوڑیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا. البتہ آپ 4 رگیں کاٹ چکے تھے, پھر قصائی نے چھری ہاتھ میں پکڑی ہے, پھر کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر وہ تکبیر نہ بھی پڑے تو جانور کیا ہے, حلال ہے. تو شروع کی رگیں جو ہے نا جب کٹتی ہیں تو اس میں